اور مصنف جنہوں نے حضور کی شان میں نعت لکھی، جتنے بھی آئے سب نے اپنے علم کے مطابق، اپنے ذوق کے مطابق حضور کی نعت لکھی، حضور کی تعریف لکھی۔ جتنا جتنا جس کا علم تھا، جتنا جتنا وہ جانتا تھا، اس نے قرآن کو سٹڈی کیا، احادیث کو پڑھا، پڑھتے ہوئے حضور کی نعت لکھی۔ لیکن قربان جاؤں، ہم اس محبوب کی شان کیا پڑھ سکتے ہیں جس محبوب کی نعت میں رب نے پورا قرآن ہی نازل کر دیا۔ رب نے پورا قرآن ہی اپنے محبوب کی نعت میں نازل کر دیا ہے۔ گرامی قدر ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہیں تو ہم قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ ہاتھ بلند کر کے کہیے نا سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، آقا چلتے ہیں رب قرآن نازل کرتا ہے، آقا بیٹھتے ہیں رب قرآن نازل کرتا ہے، محبوب ہاتھ اٹھائیں رب قرآن نازل کرے، محبوب بیٹھے رب قرآن نازل کرے، محبوب کے چہرے کی بات ہو رب قرآن نازل کرے، محبوب کے قدموں کی بات ہو رب قرآن نازل کرے۔ چلو ایسے بھی نہیں، آؤ ہم قرآن پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ جب بس آپ نے سن کے سبحان اللہ کہنا ہے، میں نہیں کہوں گا کہ آپ نے سبحان اللہ کہنا، خود بخود نکلے سبحان اللہ تو پڑھنا ہے۔ جب رب اپنی توحید کا چرچا کرتا ہے، فرماتا ہے قل هو اللہ احد کی صورت میں قرآن، جب محبوب کی نبوت کی بات ہوتی ہے یا ایھا النبی کی صورت میں قرآن، جب محبوب کی رسالت کی بات ہوتی ہے یا ایھا الرسول کی صورت میں قرآن، جب محبوب کی اسم گرامی کی بات ہوتی ہے محمد الرسول اللہ کی صورت میں قرآن، من بعد اسمہ احمد کی صورت میں قرآن، ارے میرے آقا کی بشارت کی بات ہو، گواہی کی بات ہو، انا ارسلناک شاہدا کی صورت میں قرآن، میرے آقا کی خوشخبری سنانے کی بات ہو، ومبشرا کی صورت میں قرآن، ڈر سنانے کی بات ہو، ونذیرا کی صورت میں قرآن، میرے آقا کے چہرے کی بات ہو، والضحیٰ کی صورت میں قرآن، والشمس وضحاہا کی صورت میں قرآن، میرے آقا کی زلفوں کی بات ہو، واللیل اذا سجا کی صورت میں قرآن، آقا کے سینے کی بات ہو، الم نشرح لک صدرک کی صورت میں قرآن، گرامی قدر میرے آقا کے ہونٹوں کی بات ہو، وحی یوحا کی صورت میں قرآن، میرے آقا کی پیشانے کی بات ہو، طٰہٰ کی صورت میں قرآن، میرے آقا کے نینوں کی بات ہو، وما ینطق عن الہوا کی صورت میں قرآن، میرے آقا کی جوانی کی بات ہو، لعمرک کی صورت میں قرآن، میرے آقا کے ہاتھوں کی بات